پڑھ کر کچھ مفہوم نکال سکیں۔ اس اعتبار سے زبان کا سیکھنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے پیش نظر یوٹیوب چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش کی جانب سے آئیے آن لائن اردو سے انگلش سیکھیں کے نام سے ایک آسان کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دوستو، کوئی یہ بالکل بھی نہ سمجھے کہ انگلش لینگویج سیکھنا بہت مشکل ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ ایز آئی تھنک اسے سیکھنا بہت ایزی یعنی آسان ہے، کیونکہ جس زبان کا چلن اور رواج زیادہ ہوتا ہے اسے آسانی سے سیکھا جاتا ہے۔ اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انگلش لینگویج کتنا کامن ہے، لیکن کسی بھی فن یا زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بنا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نو پین نو گین، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، یعنی کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہی پڑتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے نو سویٹ وداؤٹ سم سویٹ، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک سچائی ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انڈسٹری از نیور انفروٹفل، محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ لہٰذا آپ میں سے جو بھی انگلش سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ محنت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ شارٹ کٹ سے بآسانی انگلش 2-4 دنوں میں سیکھ سکتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کچھ مہینے محنت کرنی ہی پڑے گی۔ تو آئیے شروع کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 1۔ دوستو، جس فن کے ذریعے ہم انگلش صحیح طور پر لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں اسے گرامر کہتے ہیں، اس لیے کہ گرامر ہی ہر زبان کی ریڑھ ہوتی ہے۔ ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنے کے لیے گرامر کا جاننا بے حد ضروری ہے، اس سے ہر قسم کی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا مکمل گرامر نہ صحیح، کم سے کم بیسک گرامر یعنی بنیادی قواعد جانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئیے کچھ بیسک چیزیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، گرامر میں اے سے لے کر زیڈ تک کل یعنی ٹوٹل 26 یعنی 26 حروف ہوتے ہیں، آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اے سے لے کر زیڈ تک کے پروننسیشن یعنی تلفظ کو جان اور رٹ لیتے ہیں۔ یہ پروننسیشن ہوتا ہے، اسے یاد رکھیں۔ اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی۔ یاد رکھیں اسے آئی نہیں پڑھنا، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، آئی پڑھتے ہیں۔ آئی، جے، کے۔ یاد رکھیں برٹش لینگویج میں یعنی برٹش ایکسنٹ میں جو برطانوی لہجہ ہے اس میں 3 لیٹر ایسے ہیں کے، پی اور ٹی، جس میں ہلکی سی ہا کی آواز آتی ہے، ایچ کی آواز آتی ہے، جیسے اسے کے کو کھے پڑھتے ہیں، ہلکی سی ہا یعنی ایچ کی آواز آتی ہے، کھے۔ ایل، ایم، این، او، پی، یہ پھول والی پی ہے، یعنی جو پھول میں جو ہم ہلکی سی ہا کی آواز ہوتی ہے، پی ایچ جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح برٹش میں اس کو پھا پڑھتے ہیں، پھی۔ کیو، آر، ایس، ٹی۔ اسی طرح ٹی میں بھی ہا کی آواز یعنی ایچ کی آواز آتی ہے، ہلکا سا ہا کی طرف میلان ہوتا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں ٹی، بالکل ٹھی بھی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ہلکا سا بیچ میں ٹھی۔ یو، وی کو بہت سے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اسے بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ ہے وی، اور اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے اوپر کے دانتوں کی نوک کو نیچے کے ہونٹ میں لگائیں اور پھر اٹھائیں ہلکا سا، تو یہ آواز نکل جائے گی وی۔ ڈبلیو، اسے بہت سے لوگ ڈبلو پڑھتے ہیں، ڈبلو نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈبل یو، ان دونوں کو ملا دیں گے، ڈبلیو۔ ایکس، وائی، زیڈ۔ اس میں کئی ایسے لیٹر ہیں جس کے ملا کر پڑھتے وقت ایک سے زائد تلفظ یعنی پروننسیشن اور آواز ہوتے ہیں، جن کے متعلق بعد میں ڈیٹیل میں بتا دیا جائے گا۔ نمبر 2، کل یعنی اے سے لے کر زیڈ تک کے پورے مجموعے کو الفابیٹ یعنی حروف تہجی کہتے ہیں۔ صرف ایک حرف یعنی اے یا بی یا سی کو الفابیٹ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اے سے لے کر زیڈ تک پورے مجموعے کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ان میں سے ہر ایک یعنی الفابیٹ میں سے ہر ایک حرف کو لیٹر کہتے ہیں، جیسے اے، بی، سی، ڈی، ای۔ ان میں سے اے ایک الگ لیٹر ہے، بی ایک الگ لیٹر ہے، اسی طرح سی اور ڈی یہ سب ایک الگ الگ لیٹر ہیں، اس کو اردو میں حرف کہتے ہیں۔ نمبر 4، لیٹر یعنی حروف سے مل کر ایک ورڈ یعنی لفظ بنتا ہے، جیسے
مثال کے طور پر نو ایک ورڈ ہے جس میں 2 لیٹر ہیں این اینڈ او، یہ دونوں مل کر ہوا نو. اسی طرح گاڈ ایک ورڈ ہے جس میں 3 لیٹر ہیں جی او ڈی، ان تینوں سے مل کر بنا ہے گاڈ. نمبر 5 لفظوں یعنی ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس یعنی جملہ بنتا ہے. جیسے اگزامپل ہے اللہ از ون، اللہ ایک ہے. اس میں دیکھیں یہ ایک جملہ ہے یعنی ایک سینٹینس ہے جس میں 3 ورڈز ہیں، اللہ ایک، از 2، ون 3. یہ 3 ورڈز ہیں، اس میں ان تینوں سے مل کر بنا ہے اللہ از ون یعنی اللہ ایک ہے. اسی طرح دوسرا اگزامپل ہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اس میں دیکھیے 4 ورڈز ہیں، آئی ایک، ایم 2، اے 3 اور اسٹوڈنٹ 4. ان چاروں سے مل کر بنا ہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. یہ ایک سینٹینس ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ اے اور آئی، یہ اے آئی یہ ایک لیٹر ہے، تو یہاں اسے ورڈ کیسے کہا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں جب اے اور آئی جملے یعنی سینٹینس میں مل کر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں ایک ورڈ شمار کیا جاتا ہے. نوٹ: جملے کے لاسٹ میں ہمیشہ فل اسٹاپ یعنی اس طرح کا یہ فل اسٹاپ کا نشان ہے وہ آتا ہے، یہی جملے کی پہچان ہے. اس کے آخر میں دیکھیے اللہ از ون، اس کے آخر میں جو لاسٹ میں جو پوائنٹ ہے اسی کو فل اسٹاپ کہا جاتا ہے. نمبر 6 جملوں یعنی سینٹینس سے مل کر ایک پیراگراف بنتا ہے. جیسے زید از اے اوبیڈینٹ بوائے، ہی آفرز 5 times صلاح ڈیلی، therefore everyone likes him. یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں 3 سینٹینسز ہیں. نمبر 1 زید از اے اوبیڈینٹ بوائے. نمبر 2 he offers 5 times صلاح ڈیلی. نمبر 3 therefore everyone likes him. یہ therefore کے بعد جو کوما ہے اسے کوما کہتے ہیں، یہ فل اسٹاپ نہیں ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس میں 2 جملے ہیں، بلکہ ایک ہی سینٹینس ہے. اس میں therefore کے بعد کوما ہے، اس سے فل جملے مکمل ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ therefore everyone likes him یہ پورا ایک سینٹینس ہے. تو 3 سینٹینسز سے مل کر یہ ایک پیراگراف بنا ہے. نوٹ: ایک جملے سے بھی پیراگراف بن سکتا ہے اگر جملہ لمبا ہو. ضرور نہیں ہے کہ 2-3 سینٹینس ہو، ایک سینٹینس بھی اگر لمبا ہو تو اس سے بھی پیراگراف بن سکتا ہے. مزید قواعد اور کچھ مختصر وضاحت اور تفصیل اگلے سبق میں آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر سبق کے بعد مشق و تمرین یعنی پریکٹس کے لیے کچھ سوالات دیے جائیں گے. تو آج کا سوال ہے سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے ہر ایک جملے کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کتنے لیٹر، کتنے ورڈ اور کتنے سینٹینس اور کتنے پیراگراف ہیں. جملے ہیں: نمبر 1 وی آر slaves of Allah. نمبر 2 one who works hard gets success. نمبر 3 we are students, we belong to Delhi, we study in Dewan. نمبر 4 we are so happy today because we have started learning English. سوال نمبر 2، کوئی بھی 10 ورڈز لکھ کر لائیے. دوستو ہر ویڈیو کے لاسٹ میں روزانہ استعمال ہونے والے یا اہم جملے یعنی سینٹینسز یا ورڈز دیے جائیں گے تاکہ آپ کے پاس جملوں کا ایک خزانہ ہو، نیز آپ کو صحیح پرننسیشن بھی معلوم ہو سکے، کیونکہ پرننسیشن یعنی تلفظ کی انگلش میں بہت زیادہ اہمیت ہے. آج چونکہ آغاز ہے اس لیے آج کے لیے یہ جملے مناسب ہیں. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful، جس کا ترجمہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا جملہ ہے There is no God but Allah. یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تیسرا ہے محمد is the messenger of Allah. یہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ ہے یعنی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چوتھا ہے اللہ از گریٹر، اللہ اکبر کا ترجمہ ہے یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اور 5واں جو آخری ہے وہ یہ ہے all praise be to Allah. یہ الحمدللہ کا ترجمہ ہے، اس کے معنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اسے زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے. تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی کا یہ آغاز کیسا لگا، آپ کے لیے کس حد تک معاون اور مفید ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.